وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب مس کرتا ہے، چھوتا ہے، لگتا ہے انسان کو الضر، کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سادے الفاظ میں، تو دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے، اور کیسے کرتا ہے؟ لجنبہ، اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، او قاعدن، یا بیٹھے ہوئے، او قائمہ، کھڑے ہوئے، یعنی ہر پوزیشن میں وہ صرف دعائیں دعائیں کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار، اس کی دعاؤں، زبان پر دعائیں دعائیں، اس کی وظیفے اور اللہ سے مرادیں۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم کشف کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی اس تکلیف کو، مر کأن لم يدعونا الى ضر مسہ، تو وہ ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے لم یدعونا، ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، الى ضر، اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے، مسہ، جو تکلیف اسے پہنچی تھی۔ تکلیف کا مسئلے کا حل ہو جائے تو اس کی سچویشن ایسی ہو جاتی جیسے اس نے کبھی اللہ کو جانتا ہی نہ ہو، پہچانتا ہی نہ ہو۔ اور یہ فطرت انسانی کا بیان ہے، تقریباً یہی حال ہے ہم سب کا، عام لوگوں کا بھی اور ہمارا بھی۔ آگے آیت پڑھیں گے کہ جب یہ نکلتے ہیں سمندر کے سفر میں اور اللہ کی طرف سے وہاں پر موج آ کر، طوفان آ کر ان کو گھیر لیتا ہے، تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی آسرا، کوئی سہارا، کوئی وسیلہ، ذریعہ نظر نہیں آتا۔ یہاں پر میری گاڑی کا بریک فیل ہو جائے اگر، تو میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بچاؤ کی تدبیر کر لیتا ہوں، کوئی گھیر آگے پیچھے کر کے، کسی بھی طریقے سے، کوئی گاڑی سافٹ جگہ دیکھ کر اس کو وہاں ٹکرا دیا کہ چلو سیف سائڈ کا۔ سمندر کے اندر کہاں جائے گا انسان؟ ہوائی جہاز میں کہاں جائے گا انسان؟ کہیں نہیں جا، کچھ نہیں، کوئی تدبیر نہیں ہے۔ اس سچویشن کا بیان ہے کہ اللہ کو پہچانو، جب تکلیف پہنچتی ہے تو ایک اللہ کو پکارتے ہو، لیکن جیسی تمہاری تکلیف اور پرابلم ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تم ایسے ہو جاتے ہو تم جانتے نہیں، اور یہ ایسا انسان بدترین انسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کو اچھے دنوں میں یاد رکھو، اللہ تمہیں تکلیف کے دنوں میں، تمہاری پریشانی کے دنوں خود ہی یاد رکھے گا، کچھ زیادہ چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا المقروب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے، جو بھی پریشان ہو یہ دعا پڑھے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس کی پریشانی کو حل نہ کرے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے کتنی دفعہ پڑھا تھا، وہ اس کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اچھے دنوں میں تعلقات اللہ سے اچھے تھے، جب پریشانی آئی تو یہ ذکر کیا اور اللہ نے مسئلے کو حل کیا۔ ہم 1.25 دفعہ ختم ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں میں، 1.25 دفعہ آیت کریمہ کا ختم ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، 1.25 دفعہ بھی پڑھنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو، تو اس کا مطلب اس کلمے کے اندر مسئلہ نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے کے اندر مسئلہ ہے کہ وہ مفاد پرست ہے، اور ایسے لوگوں کے مسئلے پھر اللہ کی حکمتوں سے حل ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت سے حل نہیں ہوتے۔